معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذویر احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ علی احسان عظیم۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور پیروی کرو ان کے راستوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور یہ ہدایت والوں کا راستہ ہے۔ اس کے بارے میں دیگر مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان لاؤ ان کی طرح جس طرح صحابہ کرام نے ایمان لایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو ایمان اس طرح لاؤ جس طرح کے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے۔ اور صحابہ کرام کے ساتھ کچھ منافقین بھی تھے، ان کے ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ لوگ اپنے زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا معیار بتایا کہ ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے، تو بتایا کہ صحابہ کرام کی طرح تمہارا ایمان ہونا چاہیے، اور کس کا راستہ چلنا چاہیے، جو اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، تم دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ وہ سیدھی راہ اللہ نے بتایا واتبع سبیل من اناب الی، جو اللہ کی راستے کی طرف نکلے، جو اللہ کی راہ کی طرف نکلے، تم ان کے راستے کی پیروی کرو، یہی ہدایت والا، یہی کامیابی والا راستہ ہے۔ تو صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے ہم سیرتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم نے پچھلے جمعہ بھی سماعت کیا کہ ان کی زندگی کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے جس طرح محبت کیا کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے مس ہوئی چیزوں کا بھی ویسے ہی ادب کیا کرتے تھے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی ادب کے بارے میں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، یعنی ادب پہلا اسٹیپ ہے۔ ادب ہے تو آگے کی منزلیں ہیں، ادب نہیں ہے تو آگے کی ساری چیزیں بیکار ہے، آگے کی ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہے۔ ادب ہے تو انسان کی پہچان ہے۔ ہمارے حیدرآباد میں بڑا مشہور محاورہ بھی ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ جس کے پاس ادب ہے وہی نصیب والا ہے، وہی کامیابی والا ہے۔ جس کے اندر ادب نہیں ہے وہ پھر ادب والا، کامیابی والا، نصیب والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے اندر مشہور ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب کے بارے میں شاعر فرماتے ہیں کہ ادب گاہے زمیں از عرش نازک تر۔ نبی پاک تو نبی پاک ہے۔ نبی پاک کے ادب کے بارے میں ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو پست مت کرو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو آپس میں اس طرح کی بات نہ کرو۔ کیا ہوگا اگر یہ چیزیں ہو جائیں گی؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال کھینچ لیے جائیں گے، غارت کر دیے جائیں گے، اور تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ نے نبی پاک کی بارگاہ کے ادب سکھائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے، وہاں کی عظمت بتلاتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں ادب گاہے زمیں از عرش نازک تر۔ زمین پر ایک ایسی جگہ ہے جس کا مقام عرش سے زیادہ ہے۔ نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید جا، یہاں اس بارگاہ میں حضرت جنید بایزید دو جو بڑے بڑے اولیاء کبار ہیں، ان دونوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بھی آتے ہیں تو اس بارگاہ میں آنے کے بعد اپنی سانسوں کو بھی آہستہ لیتے ہیں، کہیں سانس لینے کی آواز بھی بلند نہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے اللہ کے قہر کا ہم شکار نہ بن جائے۔ تو ایسا ادب صحابہ کرام نے نبی پاک کی بارگاہ کا کر کے بتلایا، اور صحابہ کرام کے بعد اولیاء کرام نے، بڑے بڑے اولیاء نے، بڑے بڑے صوفیاء نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ منورہ کا، جہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے، وہاں کا ادب کر کے بتلایا کہ سانس بھی اونچی نہیں لیا کرتے تھے،
کہ کہیں اس آواز سے بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو غارت کر دے۔ ایسا ڈر، ایسا خوف ان کے پاس تھا، ایسی ادب کی کیفیت اولیاء کرام کی تھی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت تو ادب والی جماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ وتیرہ، یہ خاص سا رہا ہے کہ وہ ہر کسی کا ادب کرتے ہیں۔ گھر میں اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، محلے کے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، اور اولیاء کا، صوفیاء کا، عالموں کا، علماء کا ادب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جاتے ہیں تو اس بارگاہ کا ادب کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک آ جاتا ہے تو اپنے انگوٹھوں سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کے وقت چوم لیا کرتے ہیں، نبی پاک کے نام کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادب رفتہ رفتہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور بے ادبیاں بڑھتے جا رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ اگر بے ادبی انسان کے اندر آ جاتی ہے تو یہ ایسا طوفان ہے جو ایمان کو غارت کر دیتا ہے۔ دنیا کا طوفان آتا ہے، آندھی چلتی ہے، بارش ہوتی ہے، تو جس مقام پر بارش ہوتی ہے وہاں کے وہ مقام کو تھوڑا سا متاثر کرتا ہے، لیکن اگر بے ادبی کا طوفان آ جائے تو یہ ساری دنیا کو غارت کر دیتا ہے۔ دنیا اور وما فیہا سے بڑھ کر، دنیا کے اندر جو چیز ہے اس سے بڑھ کر اگر انسان کے لیے کوئی چیز اہمیت کی حامل ہے تو وہ ایمان ہے۔ یہ بے ادبی انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ ایمان کو غارت کر دیتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم ادب والے بن کر رہے، ہم تعظیم والے بن کر رہے، ادب کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ پچھلے جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس نوجوان جلوسوں میں جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں تو اس طرح کے مظاہرے کرتے ہیں جس طرح کے غیر قوم بھی نہیں کیا کرتی، کیونکہ میں مشاہدہ کرتا ہوں، میرا گھر بالکل مین روڈ کے قریب ہے، وہاں سے دیگر اقوام کے لوگوں کے بھی جلوس وغیرہ جاتے ہیں، لیکن اتنی بدمعاشی، اتنی بد امنی ان کے جلوسوں میں نہیں ہوتی جس دن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لے کر نوجوان روڈ پر نکل کر رہے ہیں۔ یہ امت کے لیے ایک سوچنے کا وقت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جس طرح تعظیم، توقیر صحابہ کرام نے کر کے بتلائی ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جب نام ہوتا ہے وہاں پر بھی ویسا ہی ادب کرنا چاہیے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آثار مبارکہ کو جب ہم دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں بھی ادب کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارکہ سے جڑے ہوئے آثار مبارک ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ جسم مبارکہ کا بال ہے یا نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس کی تعظیم اتنی کیوں کی جائے۔ یاد رکھے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ایک بال کو بھی ایذا دے تو یقیناً اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی تو وہ اللہ کو تکلیف دینے والا ہوگا، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے پھر وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جڑی ہوئی ہر چیز کا ادب جس طرح صحابہ کرام نے کر کے بتلایا ہے اس طرح ادب کرنا چاہیے۔ عام طور پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارکہ کی سارے حیدرآباد میں زیارت کروائی جاتی ہے، اس کو لے کر ایک تاثر پھیلایا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ منہ مبارک حیدرآباد میں کہاں سے آئے، کیا وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہے یا نہیں ہے تو پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اتنے زیادہ منہ مبارک حیدرآباد میں کیسے آ گئے؟ تو میں آپ کو اپنے مشاہدے کی بات بتلاتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس، میرے بچپن سے، میں پیدا ہونے سے پہلے ہمارے پاس سالانہ طور پر زیارت آثار مبارک کروائی جاتی ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارکہ کی۔ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارکہ کا کمال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا منہ مبارک ہر سال اس کی لینتھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی شاخوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ بڑا بھی ہوتا ہے اور اس کے بازو سے نئے منہ مبارکہ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ انبیاء کرام کو موت نہیں ہے، انبیاء کرام حیات ہے، اب وہ ان کی حیات کس طرح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، انبیاء کرام بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں تو بس احادیث مبارکہ میں پڑھا ہے کہ انبیاء کو موت نہیں ہے، انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہے، مٹی پر حرام کر دیا گیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو وہ چھوئے، لیکن ان کی حیات کس طرح ہے وہ قبروں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور انبیاء کرام بہتر جانتے ہیں۔
لیکن ہم جو دیکھتے ہیں، ہمارا جو مشاہدہ ہے، ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو منہ مبارکہ ہے اس کی لینتھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی شاخوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک زندہ معجزہ ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات جس طرح ظاہری طور پر انسان کے جسم پر ہمارے بال ہم کٹا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اضافہ نہیں ہوتے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں کا یہ کمال ہے کہ وہ کٹ جانے کے بعد 1400 سال ہو جانے کے بعد بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارکہ میں ابھی تک حیات باقی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارکہ کی کس طرح تعظیم صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جنگ یرموک کا موقع ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور جنگ لڑتے لڑتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمامہ تھا، جو ٹوپی تھی، وہ گر گئی، اور ادھر سے دشمن ہے کہ وار کرنے لگا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو روکتے ہیں اور اس ٹوپی کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ جنگ مسلط ہے، مارنے والا قریب آ رہا ہے، قریب ہے کہ وہ وار بھی کر دے، لیکن خالد بن ولید اپنی تلوار کو چھوڑ کر اس ٹوپی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ اے خالد، آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ٹوپی میں، اس عمامے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارکہ ہے۔ میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارکہ والی ٹوپی زمین پر آ جائے اور خالد جنگ لڑتا رہے۔ پہلے حضرت خالد بن ولید نے اس ٹوپی کو اٹھایا اور اپنے سر پر پہن لیا۔ اسی طرح کی ایک روایت، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ پر گئے ہوئے ہیں اور آپ یہ ٹوپی اپنے گھر پر بھول گئے تھے اور جنگ پر گئے ہیں۔ ہوا یہ کہ وہاں سے کافروں نے بڑا حملہ کیا، مسلمانوں کو شکست کا اندیشہ ہونے لگا، اب مسلمان ہارنے والے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی رسول کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خواب میں تشریف لا کر فرماتے ہیں کہ خالد جنگ ہارنے پر ہے اور تم یہاں سو رہے ہو۔ وہ جاگتے ہیں، صحابہ کرام کو مدینہ کے جمع کرتے ہیں اور فوری اس مقام کے لیے نکلتے ہیں جہاں پر جنگ ہو رہی تھی۔ تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، بلکہ آگے نکل رہا ہے۔ تو انہوں نے اس نوجوان کو روکا اور پوچھا کہ اے نوجوان، تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں، میں ان کو یہ ٹوپی، یہ عمامہ دینے جا رہی ہوں۔ اس ٹوپی اور عمامے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 منہ مبارکہ ہے، اور حضرت خالد بن ولید کا یہ عمل رہا ہے کہ جب بھی خالد جنگ میں یہ ٹوپی پہن کر جاتے ہیں تو خالد کو کبھی شکست نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ جیت کر آتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ان کو سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب دیا۔ حضرت خالد کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار۔ جس جنگ میں جاتے تھے جیت کر آتے تھے، لیکن یہ ایک موقع ایسا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارکہ والی ٹوپی بھول گئے، تو اس بھول کی وجہ سے جنگ میں شکست ہونے لگی۔ جب وہ خاتون پہنچی اور حضرت خالد کو وہ ٹوپی دی، اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں گئے تو جو جنگ ہار رہے تھے وہ جنگ پھر فتح میں تبدیل ہو گئی، اس جنگ کو مسلمان جیت کر واپس لوٹے۔ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سیف اللہ کہا، اللہ کی تلوار کہا، یہ کمال خالد کا کمال نہیں ہے، یہ کمال میرا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ کمال نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارکہ کا ہے، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس جنگ میں جاتا ہوں مجھے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارکہ کی برکت تھی۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو منہ مبارکہ ہے وہ شفا کا مرکز ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں میں سے سب سے آخر تک زندہ رہی، سب سے آخر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک تھے، تو ان کا یہ معمول تھا۔ اور وہاں کے مدینے والوں کا آپ عقیدہ دیکھیں، مدینے میں تو اس وقت صحابہ کرام ہی تھے، صحابہ کرام کے گھر والے تھے، کوئی نئے تو نہیں تھے۔ صحابہ کرام کے گھر والوں کا یہ معمول تھا کہ اگر کسی کو بیماری ہو جاتی اور لا علاج بیماری ہو جاتی جو دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتی، تو وہ حضرت ام سلمہ کے دروازے پر حاضر ہوتے، ان کے پاس آ کر اس بیماری کا معاملہ سناتے کہ یہ بیماری ہو گئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ منہ مبارکہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لاتی اور ایک کٹورے میں پانی لے کر اس کو ہلاتی اور اس مریض کو دے دیتی۔ لا علاج بیماری ہوتی جو دواؤں سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی،
اس موئے مبارکہ کے غسل کا پانی پینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ یہ کمال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارکہ کا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اور انبیاء کرام سے جو چیزیں مس ہو جاتی ہے، جو ان کے استعمال میں آ جاتی ہے، ان کی عظمت، ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بتلاتا ہے۔ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارکہ تھے۔ اب کچھ لوگوں کو یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو بنائی ہوئی باتیں ہیں، تم اتنا ادب کرتے ہو، قرآن میں اس کا ادب کہاں ہے، بتلاؤ۔ یہ ہو سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کا 32واں رکوع غالباً ہے، 33واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 32واں رکوع اختتام کے ہے، اس کے پاس کے 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات کا ذکر کیا، تابوت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ ساری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا کہ اللہ کس کو بادشاہ بنائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد نے غالباً کہا کہ طالوت نامی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ بنائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ طالوت تو ہمارے پاس جو اس کا نام ہے وہ تو بڑا کمزور ہے، وہ اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، مال میں بڑا کمزور ہے، وہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو جسم کی طاقت دی ہے، یعنی اس کو اچھی صحت دی ہے، اور اللہ نے اس کو علم دیا ہے۔ علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آگے کی آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ۔ ہم ان کے ذریعے تابوت سکینہ بھی جائیں گے، تابوت بھی جائیں گے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینہ کو نازل فرمایا ہے۔ وہ سکینہ کیا ہے؟ اللہ خود آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے اندر موسیٰ اور ہارون کی بقیات ہے۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نعلین تھی، حضرت موسیٰ کی نعلین اور حضرت موسیٰ کا عصا، اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بتلا رہا ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے، وہ کس طرح آئیں گے؟ تحملہ الملائکہ، اس عصا کے ڈبے کو، اس چپل والے ڈبے کو کون لے کے آئے گا؟ ملائکہ لے کے آئیں گے، اللہ کے فرشتے لائیں گے۔ اور کس طرح لے کے آئیں گے؟ اپنے سروں پر اٹھا کر لے کے آئیں گے۔ اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو اس کا مقام، جو نبیوں سے چیزیں مس ہو جاتی ہے ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ جس چیز کے اندر، جس ڈبے کے اندر بھی رکھ دی جاتی ہیں، اس ڈبے کا بھی مقام یہ ہے کہ اس کو فرشتے اٹھاتے ہیں اپنے سروں پر۔ اور یہ تو یہ ہے، سورہ یوسف کو آپ اٹھا کر پڑھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف تھے۔ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے بچپن میں کنویں میں ڈال دیا تھا، اور یہ بات بتلا دی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کنویں سے محفوظ کیا۔ مصر کے بازار میں گئے، وہاں سے جیل کی صعوبتوں کو برداشت کیا، پھر وہاں بادشاہ بھی بنے۔ کئی سال کا عرصہ گزر گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بچھڑنے کے غم میں بڑا روتے تھے۔ ان کی ایسا روئے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی ان کی بینائی حضرت یعقوب کی چلی گئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت یعقوب کے دوسرے بیٹے پھرتے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہے۔ انہوں نے اپنے والد کا معاملہ پوچھا کہ میرے والد کیسے ہیں، کس حال میں ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ اے یوسف، تمہارے فراق میں حضرت یعقوب اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں کی بینائی چلے گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بدن کا جھبا اتارا اور اتار کر کہا کہ یہ لے جاؤ اور میرے والد کے آنکھوں کو یہ لگانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو بینائی لوٹا دے گا۔ اب یہاں دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اگر حضرت یعقوب بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کہ اے اللہ بینائی واپس دے دے، تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی اللہ دے دیتا۔ اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہاں مصر میں رہ کر دعا کر دیتے کہ اے اللہ میرے والد کو بینائی عطا فرما دے، حضرت یوسف کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور اللہ ان کو بینائی دے دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مشیت یہ تھی کہ ہم انبیاء کرام کے تبرکات کو،
ان سے مس ہونے والی چیزوں کی عظمت کو بتلائے اور اس کو قرآن کے اندر محفوظ کر دے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بتائے کہ انبیاء کرام کی جو چیزیں ہوتی ہے اس سے بھی تبرک حاصل ہوتا ہے، اس سے بھی فیض ملتا ہے، یہ بتلانا اللہ کو مقصود تھا۔ تو حضرت یوسف نے اپنا جبہ اتار کر کہا کہ یہ لے جاؤ اور یعقوب علیہ السلام کے میرے والد کے آنکھوں کو لگا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بینائی عطا فرمائے گا۔ تو جب وہ لوگ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ آ رہے تھے، کئی میل دور ابھی وہ لوگ ہیں، حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ انبیاء کرام کی ناک کا عالم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام عطا فرماتا ہے، کئی میل دور ہے۔ حضرت یعقوب یہیں سے کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو قبیلے والے تھے، جو خاندان والے تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ یوسف کو گئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، کہاں ہے پتہ نہیں، جنگل میں ہے، شیر نے جانوروں نے کھا لیا ہوگا یا ڈوب گئے ہوں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد سے عطا ہے نہ پتہ ہے، تم اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت یعقوب نے کہا کہ نہیں، میرے بیٹے یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ ہوا یوں، کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یعقوب سے کہا کہ حضرت یوسف نے یہ جبہ دیا ہے اور کہا کہ آپ کی آنکھوں کو لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بینائی عطا فرما دے گا۔ یقیناً ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے جیسے ہی وہ مس ہوا جبہ، حضرت یعقوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کھوئی ہوئی بینائی لوٹا دی۔ تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کے جسم سے مس ہونے والی چیزوں کا ہوتا ہے۔ یہ تو حضرت یعقوب کے جبہ، حضرت یوسف کا جبہ تھا، ادھر حضرت موسیٰ کے نالین تھے، حضرت موسیٰ کی عصا تھی، حضرت ہارون کے بقیات تھے، یہ تو جسم سے مس ہونے والی چیزیں تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا حصہ جو بال ہے، اس کی عظمت اور اس کا ادب ہم کو کتنا کرنا چاہیے، اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں بتلانے کا مقصود یہی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ادب آ جائے۔ ادب ہے تو ساری چیزیں ہیں، ادب نہیں ہے تو ساری عبادتیں ہماری رائے گاہ ہو جائے گی، ساری عبادتیں ہماری ختم ہو جانے والی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابلیس کیا تھا؟ فرشتوں کا معلم تھا، شیطان فرشتوں کو پڑھاتا تھا، کیا نہیں کیا؟ عبادتیں اس کے پاس کوئی کم نہیں تھی۔ علماء کرام نے لکھا کہ اگر اس زمین پر اس کے سجدوں کو بچھا دیا جائے تو زمین کی جگہ کم پڑ جائے، ابلیس کے سجدے ختم نہ ہو، اتنا سجدے کرنے والا تھا، لیکن ایک سجدہ نہیں کیا۔ وہ کون سا تھا؟ تعظیم آدم والا سجدہ تھا، تعظیم نہیں کیا، حضرت آدم کا ادب نہیں کیا، کیا ہوا؟ ملعون کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا، زمین پر پٹخ دیا گیا، یہ ابلیس کا عالم ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا کہ تمہاری عبادتوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو ادب کی ضرورت ہے، تعظیم کی ضرورت ہے، تعظیم کے ساتھ عبادتیں لے کر آؤ گے، یہ نور علی نور ہے، یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ اگر اعمال کم ہوں گے، تعظیم ہوگی، اللہ کے دست قدرت میں اللہ اس تعظیم کے بدلے انسان کو بخش سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوبوں سے محبت کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مس ہونے والی چیزوں کی تعظیم کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، اور جب ہم ان کی زیارت کو جائے تو وہاں پر بھی ادب کو خاطر ملحوظ رکھے، ادب کے ساتھ جائے، زبان پر درود و سلام ہو، وہاں پر کوئی گفتگو نہ ہو، جائیں زیارت کرے اور واپس اسی حالت میں پلٹ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے دیکھا ہے کہ ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی کوشش نہ کرے، ہمارے گندے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارکہ کو یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس تبرکات کو ہم ہاتھ لگا سکے۔ ایسی جرت اور ایسی جسارت ہم سے ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ادب کا وہ مقام ہے، ادب کے ساتھ ان کے پاس جائے، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھے، جو نیاز مندی آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تبرکات کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ باری الہ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔